الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مشرکین کی بے بسی۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 48 پارہ نمبر 25۔ ترجمہ: اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوجتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ تھوڑی طویل ہے، اس میں بیان ہوا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، جو بھی پھل شگوفوں سے نکلتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بھی جنتی ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے سوال فرمایا، میرے شرکاء کہاں ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ یہ آیت حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کے اوپر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ جو اللہ کا علم غیب ہے وہ قطعی ہے اور حقیقی ہے، ذاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا اور گم گئے ان سے جن کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے، اور جان لیا انہوں نے نہیں واسطے ان کے کوئی بچاؤ، یعنی کہ کفار اور مشرکین ان سے ان کے معبود بچھڑ جائیں گے، ان سے جدا ہو جائیں گے۔ کفار اور مشرکین دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن مشرکوں کو پکارتے ہوں گے، جن کو بلاتے ہوں گے، وہ ان سے جدا ہو جائیں گے، اور یہ مشرکین، یہ کفار قیامت کے دن جان لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ جب کسی انسان کے دل کے اندر کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے اور وہ انسان اس چیز کی عبادت کرنے لگ جائے، اس چیز کو معبود ماننے لگ جائے، تو اب یہ انسان موحد نہ رہا۔ اب اگر یہ انسان اللہ کو بھی معبود مانتا ہے، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اور ساتھ میں کسی اور چیز کو معبود مانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے، تو اب یہ انسان مشرک ہے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت شروع کر دے، اس کو معبود ماننا شروع کر دے، تو یہ کافر ہے۔
اگر اللہ سے نا واقف ہو اور کسی اور کی عبادت کرتا رہے، کسی اور کو معبود مانتا رہے، تب بھی کافر ہے۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے واقف ہونے کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرے، کسی اور چیز کو معبود مانے، تو یہ بھی کافر ہے اور اپنے کفر کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو معبود کے قائل ہی نہیں ہوتے، معبود کو سرے سے مانتے نہیں، کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے، یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ کسی بھی چیز کو اس دنیا فانی کے اندر دوام حاصل نہیں ہے، ہر چیز زمانہ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، زمانے کی گردش اس کو ختم کر دیتی ہے، مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان بھی سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جو ان کی چیزیں ہیں یہ بھی فنا اور ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ پاک انسان کو قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑا کرے گا، اور جو اس کے معبود ہیں یعنی کہ بت وغیرہ، وہ دنیا کے اندر ہی فنا ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ بت معبود جو باطل ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کی کوئی بھی مدد نہ کر سکیں گے، کوئی بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ تو اب جو مشرکین ہوں گے، کافر ہوں گے، کہ وہ جان جائیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اور ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، ان کے سامنے اللہ پاک کا جلال ہوگا، دوزخ کا عذاب ہوگا۔ ضروری نہیں کہ صرف بت ہی معبود ہوں، جب بندہ اللہ کی باتوں کو نہ مانے، حلال کام نہ کرے، حرام کام کرتا چلا جائے، اللہ پاک کی غلامی کو ترک کر دے، اور کسی بھی چیز کے پیچھے پڑ جائے، اس کی پوجا کرے، اس کو معبود بنا لے، تو یہ بھی اس کے لیے بت ہوں گے، معبود باطل ہوں گے۔ مثال کے طور پر کوئی محبت کے پیچھے پڑ جائے، کوئی عزت کے پیچھے پڑ جائے، کوئی شہرت کے پیچھے پڑ جائے، کوئی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جائے، کوئی شہوتوں کے پیچھے پڑ جائے، تو جو اللہ سے اسے دور کر دے، اللہ کو معبود ماننے سے انکار کروا دے، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے معبود باطل ہیں۔ ان چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ صرف پتھر کے، لکڑی کے بت ہی معبود نہیں ہوتے، ان بتوں کی قیامت کے دن موجودگی کفار و مشرکین کے لیے غیر موجودگی کے برابر ہوگی، کیونکہ یہ معبود باطل اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی فائدہ نہ کریں گے، کوئی سفارش نہ کریں گے، کوئی ان کے لیے مدد نہ کریں گے، تو ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے اور ہمیں کفر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔